بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کل وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو دیکھا اور اس انٹرویو میں انہوں نے بہت سی دلچسپ باتیں کی, بہت سی ایسی باتیں کہ جس کی وجہ سے بہت سے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ آئی بروز ریز ہوئے. اور اس میں ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے جو جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں کہا کہ جب ان سے کوشچن ہوا اور اس کے ان سے پی ایم ایل این کے لوگ ملتے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل جنرل باجوہ سے ملتے تھے اور بتاتے بھی رہتے تھے, لیکن پھر انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ نے یہ غلطی کی, انہیں ان سے نہیں ملنا چاہیے تھا جو پی ایم ایل این کے لوگ تھے. اس کی کیا وجہ تھی کہ پبلکلی ظاہر ہے یہ بات پبلکلی کیا وزیر اعظم صاحب کو کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی, اور اس کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو اگر لاسٹ منتھ جب آپ کو بتایا کہ اے پی سی کی میٹنگ ہوئی اور اس سے 4 دن پہلے 16 کو گلگت بلتستان کے مسئلے کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی تھی, اور جس میٹنگ میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ان کی طرف سے انوائٹ کیا گیا ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے جو پارلیمانی لیڈر تھے, جس میں بلاول صاحب بھی شامل تھے, جس میں شہباز شریف صاحب اس وقت تک جیل میں نہیں گئے تھے وہ بھی شامل تھے, احسن اقبال بھی تھے, خواجہ آصف بھی تھے, پیس پارٹی اور ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ شامل تھے. تو وہاں پہ تو وہ تو خان صاحب نے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا ان کو کہ آپ میٹنگ کریں ان سے, کیونکہ پرائم منسٹر خود نہیں ملنا چاہتے ان اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ, پرائم منسٹر خود نہیں بات چیت کرنا چاہتے. اور اسی لحاظ سے آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 1-1.5 سال پہلے پارلیمنٹ میں بھی ایک اجلاس ہوا تھا جس میں بریفنگ دی تھی آرمی چیف اور شاید اس کے ڈی جی آئی ایس بھی تھے, اور اس وقت بھی تمام پارلیمانی لیڈر تو شامل تھے لیکن وزیر اعظم صاحب اس میٹنگ میں نہیں آئے. اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے کہ جب اس طرح کے نیشنل ایشوز ہوتے ہیں, نیشنل سیکورٹی کے مسئلے ہوتے ہیں, اور یہ جو ابھی ریسنٹ جو لاسٹ منتھ کی بات کر رہا ہوں یہ تو کشمیر کے مسئلے سے ریلیٹڈ ہے, گلگت بلتستان اور اس کی ریکگنیشن کی تھی, کیا اس کو پروونس بنایا جائے یا پرووینل اس کو اسٹیٹس دیا جائے صوبے کا, واٹ ایور, یہ جو بھی ڈسکشن تھی یہ نیشنل انٹرسٹ کی تھی اور اس کا کشمیر سے بڑا اہم تعلق ہے اس چیز سے. تو وہاں پہ تو آپ نے خود پرائم منسٹر صاحب نے کہا ان کو کہ آپ جا کے بات کریں, اپوزیشن والوں کو سب سے مل کے بات کریں. حالانکہ یہ میٹنگ پرائم منسٹر صاحب کو بلانی چاہیے تھی, پرائم منسٹر کو یہ لیڈ کرنا چاہیے تھا خود, اور جب آپ خود بات کریں گے بھی نہیں اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ بات بھی کریں اور پھر اس طرح کے آبجیکشن, تو یہ وہ جو ہمارے ایک ہے نا سہیل وڑائچ صاحب, وہ یہ اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ کہیں کھلا تضاد تو نہیں, تو اینی ہاؤ یہی بات اگر آپ کو 2014 میں لے کے جائیں تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جب دھرنا ہو رہا تھا تو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب فوج کو کہہ رہے تھے اور ان کو کہا کہ آپ ان سے نیگوشیٹ کریں. اپوزیشن کی جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا, جو پی ٹی آئی اور پیٹ کا جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا, اس وقت بھی وہ بھی یہی بات کر رہے تھے. سو اصولاً تو ظاہر ہے جو آرمی چیف ہیں یا ڈی جی آئی ایس آئی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا پولیٹیشین سے انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے, لیکن جب خود پولیٹیشین بھی اس چیز کو انکریج کریں اور پھر جس وقت کوئی چیز پسند نہ ہو وہ اس وقت کہہ دے کہ نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے, تو یہ ایک عجیب سی بات ہے. لیکن خیر نہیں ہو اس میں اسی انٹرویو میں ایک تو یہ بات عجیب سی تھی, اور ایک اور بات جو مجھے لگی کہ دیکھیں پورے انٹرویو میں آپ دیکھیں گے بار بار پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب کی بات کر رہے تھے, اور مجھے ایسا لگا, اور جو کہ 2 سال بھی 2-2.5 سال ہو گئے ان کی گورنمنٹ کو, تو آپ کو لگے گا کہ ان کی پوری ذہن میں جیسے ہوتا ہے نا کوئی سوال ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ نواز سینٹرک ان کی ٹوٹل گورننس, تو آپ حکومت میں آپ کو تو ڈلیور کرنا چاہیے اور آپ کی توجہ تمام تر حکومت کی طرف ہونی چاہیے, اور وہ لیکن انفارچونیٹلی این آر او نہیں دوں گا. پھر کون کہتا ہے آپ این آر او دیں, این آر او آپ نہ دیں, لیکن پھر بھی جس طرح میں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے اوپر میٹنگ ہو رہی ہے کشمیر کے اوپر, وہ تو آپ کو لیڈ کرنی چاہیے. آپ این آر او وہاں تو کوئی نہیں مانگ رہا آپ سے این آر او, اور این آر او جب چونکہ دینا چکے آپ نے, آپ بلیو یہ کرتے ہیں, تو این آر او آپ نہ دیں, لیکن آپ پاکستان کے پولیٹیشین سے جو پارلیمنٹ کو خاص طور پہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ ان سے تو بات کریں گے, ان سے تو آپ کو بات کرنی چاہیے, اور بینگ پرائم منسٹر آپ کو کرنی چاہیے. تو یہ جو ہے مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ نواز شریف سینٹرک
جو ہو گئے نا عمران خان صاحب، تو اس کی وجہ سے ان کی حکومت کی کارکردگی کو بڑا نیگیٹولی یہ چیز افیکٹ کر رہی ہے. اور یہ ظاہر ہے آپ جب بھی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا جب فوکس ہی اس طرف ہو ٹوٹل کہ جی ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا، بھائی پکڑیں بھی ان کو، آپ جیل میں ڈالیں، سزا دلوائیں، یہ کام کریں، پھر آپ سارا کچھ ہو. اور وہ انفارچونیٹلی کچھ بھی نہیں ہو رہا. باہر بھجوانے کی باہر بھی خود بھجوایا آپ نے، جو بھی ہے ریزنز تھے اس کے. اچھا، اس کے علاوہ وہاں پہ عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی جو کہ ظاہر ہے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ پاکستان کو ریاست مدینہ کے اصولوں کے مطابق چلائیں. اور پھر بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا، حوالہ دیا، جو بڑی اچھی بات ہے. اور یہ بات ایک پازیٹو، ویسے میں آپ کو بتاؤں پازیٹو پوائنٹ ہے آن پارٹ آف پرائم منسٹر عمران خان کے، وہ اسلام کی، دین کی بات، ریاست مدینہ کی بات بڑے فخر سے کرتے ہیں، جو کہ ہم سب کو کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل کے طور کے اوپر، ظاہر ہے ان سے بڑا رول ماڈل دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں جو بات کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست بات ہے. یہی بات کرتے ہوئے جب وہ اپنی کوئی ڈیولپمنٹ یا اپنے کچھ چیزیں گنوانے لگے کہ میں کیا کچھ کرنے والا ہوں، تو اس میں مجھے ایک چیز کے اوپر بڑا سیریس آبجیکشن ہے، اور وہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں گھر بنانے کی یہ اسکیمز کی بات کی، کہ وہ جو نیا پاکستان گھر اسکیم ہے، واٹ ایور جو بھی نام ہے اس کا، اس میں انہوں نے کہا کہ اب مطلب جو لوور انکم یا غریب جو لوگ ہیں وہ مطلب گھر لے سکیں گے بینکوں سے قرضے لے کے. اور انہوں نے کہا کہ وہ جو بھی اس میں رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو چکی ہیں. اور اس میں انہوں نے بات کی کہ کم سود کے اوپر. تو میرا صرف عمران خان صاحب سے یہ ریکویسٹ ہوگی، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ اتنی اچھی بات کرتے ہیں، دین کے متعلق اسلام کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات کرتے ہیں، حوالے دیتے ہیں اسلام کے. تو اس لحاظ سے میں آپ کو کہوں گا کہ خدا کا واسطہ یہ جو سود والی بات ہے اس میں لوگوں کو مت ڈالیں. لوگوں کے گھروں کو کی ایک اٹریکشن دے کے تو ان کو ایک ایسے گناہ میں آپ دھکیل رہے ہیں ان کو، جو بہت بڑا، بہت کبیرہ گناہ ہے. اس چیز سے تو آپ کو نکلنا چاہیے. جب آپ اسلام کی، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ہمیں تو سود کے خاتمے کی بات کرنی چاہیے پاکستان میں، کہ اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے. اور یہ کہ بجائے اس کے یہ کہ جی ہم مزید لوگوں کو اس کبیرہ گناہ جس کے بارے میں قرآن میں آپ پڑھیں تو انتہائی مطلب سخت ترین الفاظ میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے. آپ احادیث کو پڑھیں تو اللہ معاف کرے. تو اس طرف مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی کیوں نہیں بتاتا عمران خان صاحب کو کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ جس میں تو آپ کو بالکل جس سائڈ پہ آپ کو نہیں جانا چاہیے. اگر آپ نے دینا ہے قرضہ، ضرور دیں آپ قرضہ لوگوں کو، آپ بغیر سود کے قرضہ دیں. آپ اسلامک سسٹمز کو آپ ذرا تھوڑا سا وہ کر لیں، اسٹڈی کر لیں. آپ علماء حضرات، تقی عثمانی صاحب نے، مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں اس کے اوپر، ان سے بات کر لیں. ان سے اگر نہیں کرتے، ڈاکٹر وقار مسعود کو ابھی آپ نے اپنا اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزر رکھا ہے آن ریونیو، وہ سیکرٹری فائنینس رہے ہیں. انہوں نے اس کے اوپر وہ بہت بڑی اتھارٹی ہیں، انہوں نے بہت کام کیا اس کے اوپر. ان سے آپ ذرا مشورہ کر لیں. تو خدا کا واسطہ ہے کہ یہ اس طرف نہ لے کے جائیں. اور اس کے ساتھ جب وہ بات کر رہے تھے پرائم منسٹر صاحب، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اچھا اس میں ایک اور بات کہ دیکھیں، جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے تو ان کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن ہے جو میں سمجھتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے ان کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ اس چیز کو انڈو وہ کیسے کر سکتے ہیں آپ، کہ 92 میں جس وقت فیڈرل شریعت کورٹ نے سود کے خلاف فیصلہ دیا کہ سود پاکستان میں بالکل، انہوں نے فیصلہ دیا، تو اس وقت نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، تو انہوں نے کسی بینک کے ذریعے اس کو چیلنج کروا دیا تھا. اور انفارچونیٹلی یہ بہت ہی غلط اسٹیپ تھا آن پارٹ آف نواز شریف صاحب. اور پھر وہ چیز امپلیمنٹ تو نہیں ہوئی، ظاہر ہے وہ لٹکتا رہا. لیکن جب سپریم کورٹ میں، شریعت اپیلیٹ کورٹ میں شاید 1999 کی بات ہے 2000 کی، تو اس وقت انہوں نے پھر دوبارہ اپ ہولڈ کیا اسی فیصلے کو، فیڈرل شریعت کورٹ کو. اور یہ کہ جی پاکستان میں ربا ختم کرنے کا آرڈر تھا وہ، اور وہ ظاہر ہے
پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی نہیں کیا، اور انہوں نے پھر ایک اور سپریم کورٹ کا بینچ خود انٹروین کر کے بنوایا میری اطلاع کے مطابق، اور اس نے پھر وہ کیس ریمانڈ کر دیا دوبارہ فیڈرل شریعت کورٹ کو، اور 20 سال ہو گئے ابھی، 20 سال تقریباً، اور فیڈرل شریعت کورٹ اس فیصلے اس ایشو کو لے کے ابھی بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا، بے شک میں سب کی بات کر رہا ہوں، اب جس میں پولیٹیشین میں اس کے بعد 2 حکومتیں ملی نواز شریف صاحب کو، میں نواز شریف صاحب کی بھی بات کر رہا ہوں، میں عمران خان صاحب کی بھی بات کر رہا ہوں، میں اپنی عدالتوں کی بات کر رہا ہوں، سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں، میں فیڈرل شریعت کورٹ کی بات کر رہا ہوں۔ کیا ہم نے اپنے اللہ کو جواب نہیں دینا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول سود کے حوالے سے کہ یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے، تو یہ کس قسم کا ہمارا اسلامی ملک ہے، کس قسم کا ہمارا اسلامی آئین ہے، کس قسم کے ہم مسلمان ہیں کہ اتنا بڑا گناہ سرزد ہو رہا ہے، اس کی طرف کسی کو کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور کل وزیر اعظم صاحب نے اپنے انٹرویو میں دیکھیں وہ حوالہ دے رہے تھے کہ جی ہمارا قرضہ بڑھ کے، یعنی کہ جو 2007 میں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا ٹوٹل قرضہ جو تھا وہ تقریباً 6 سے 7 ہزار ارب روپے تھا، جو کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی گورنمنٹس نے جب مل گیا تو ان کے ملاپ سے 10 سالوں میں وہ قرضہ تقریباً کوئی 30,000 ارب بڑھ گیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے بعد جو ان کے 2 سال ہوئے ہیں اس میں یہ قرضہ کتنا بڑھ چکا ہے۔ یہ قرضہ بڑھ چکا ہے تقریباً 15,000 ارب روپیہ، 15,000 ارب روپیہ 2 سالوں میں، ان کی حکومت کے 2 سالوں میں بڑھ چکا ہے، اور یہ اس سپیڈ سے بڑھ رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور وہ قرضوں کی جب بات کر رہے تھے تو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جو ہمارا اس سال کا بجٹ ہے، اور یہ ہر سال بجٹ کی ہمارے بجٹ میں، اور ہمارے خاص طور پہ ایک طبقہ ہے ہمارے جو لوگ ہیں، ایک طبقہ ہے وہ بڑا کہتا ہے کہ جی پاکستان میں دیکھیں کتنا زیادہ خرچ ڈیفنس بجٹ کے اوپر ہوتا ہے، 1200-1300 ارب روپیہ واٹ ایور جتنا بھی وہ ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ آبجیکشن کیا جاتا ہے۔ اس چیز کے اوپر آبجیکشن نہیں کیا جاتا کہ پاکستان کے بجٹ میں اس سال کا جو بجٹ تھا تقریباً 7,000 ارب سے تھوڑا سا اوپر تھا، 7,000 ارب کا ہمارا ٹوٹل بجٹ تھا، اور اس 7,000 ارب کے بجٹ میں 3,000 ارب روپیہ صرف انٹرسٹ کی پیمنٹ تھی، سود کی مد میں جو ہماری حکومت نے پے کرنا ہے، ہماری حکومت نے اس سال پے کرنا ہے، وہ 3,000 ارب روپے کی رقم ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا ہماری بجٹ کا 1/3 سے بھی بڑا حصہ، ہمارے بجٹ کا ٹوٹل جو بجٹ ہے اس کا 1/3 سے بھی بڑا حصہ ہم سود کی مد میں پے کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر کسی کی کوئی توجہ نہیں کہ اس کو ختم کس طرح کیا جائے۔ اس کے اوپر ہمارے اکانومسٹ بھی کچھ نہیں بولتے، ہمارا میڈیا بھی کچھ نہیں بولتا، ہمارا جو ہمارے کوئی آپ دیکھیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا کہ اتنا بڑا برڈن اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے آپ یہ سوچتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم نے بیرون ملک جو قرضے لیے ہیں یہ واپسی، ان قرضوں کی واپسی کے بارے میں یا اس کے بارے میں یہ سود ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا تقریباً 90% یہ جو ہم سود پے کرتے ہیں نا، 90%، تقریباً 90%، وہ 90% ہم لوکل اپنے بینکوں کو پے کرتے ہیں، ہماری حکومت لوکل اپنے بینکوں کو پے کرتی ہے۔ سو یہ چیز ہم چلیں، آپ امریکہ، برطانیہ، IMF، ورلڈ بینک سے جو لے رہے ہیں اس کے بارے میں سود کی جو پیمنٹ ہے اس میں آپ کہتے ہیں آپ بے بس ہیں، لیکن اپنے ملک کے اندر تو آپ اس طرح بے بس نہیں ہیں۔ سو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر سوچا جائے، اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب، چونکہ آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو تو یہ ہر حال میں اس چیز کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ اس لعنت سے، سود کی لعنت سے ہم کیسے جان چھڑوائیں، سود کی لعنت سے ہم کس طرح، اور ورنہ یہ سود پاکستان کو کھا جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ جس طرح سے سود بڑھتا جا رہا ہے یہ سود پاکستان کو کھا جائے گا۔ سو اس لیے اس کے خاتمے کے اوپر توجہ دیں، کوئی کمیٹی بنائیں، کچھ جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو ساتھ بٹھائیں، ایکسپرٹس کے ساتھ بٹھائیں، تاکہ اس چیز سے ہماری جان چھٹے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ سود کو ختم کریں گے تو چونکہ یہ ایک بہت بڑا گناہ کا کام ہے، تو جو رحمتیں میرے رب کی طرف سے انشاءاللہ تعالی اس قوم کے اوپر نازل ہوں گی، جو فائدے ہمیں ملیں گے وہ ہماری آپ سب کی سوچ سے بیون ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ بس ایمان کے ساتھ کم از کم اس چیز کے اوپر آپ یہ کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔